اللہ رب العزت نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری آپ کے حوالے کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہوئی اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اللہ کی وحی کو، اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کی ہدایات کو انسانیت تک اسی طرح پہنچانا جس طرح کہ اللہ نے نازل کیا ہے، مانا یہ کہ ایک بہت بڑی امانت ہے جس میں ہمیں زبر زیر کی تبدیلی کرنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس کے معانی اور اس کے تشریحات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیے وہ کافی ہیں۔ جہاں کہیں پر اجتہاد کی گنجائش ہے، اجتہاد کی گنجائش ہے، عقل کی گنجائش ہے، اس پر ہمارے پورے سلف صالحین اور ائمہ مجتہدین نے مکمل طور پر ہمارے سامنے دین کو رکھا ہے۔ تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ تو ایک ذمہ داری ہوئی کہ ہم نے دین کو انسانیت تک پہنچانا ہے، لیکن اس ذمہ داری کی اہمیت اللہ نے جتلائی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے اس ذمہ داری میں کوئی کوتاہی دکھائی تو پھر مقصد رسالت فوت ہو جائے گا۔ اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اہمیت کا اندازہ لگ گیا کہ یہ کوئی معمولی کام میرے حوالے نہیں کیا گیا، جتنا میرا منصب عظیم ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داری عظیم ہے۔ منصب کے مطابق تقاضا یہ ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں، لیکن اس میں رکاوٹ آتی ہے۔ میں کوشش تو کرتا ہوں وقت کے بادشاہوں کا بھی مقابلہ کر لوں گا، ائمہ کفر کا بھی مقابلہ کر لوں گا، لیکن وہ طاقتور ہیں، میری زندگی محفوظ نہیں ہے۔ اور جب انسان کو اپنی جان کا خطرہ درپیش ہو جائے تو پھر وہ ذمہ داری نبھانے میں رکاوٹ بنتا ہے کہ میں محنت تو کروں گا کہ میری زندگی محفوظ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی ذمہ داری لے لی کہ واللہ یعصمک من الناس، اس کی فکر مت کریں، حفاظت کرنے والا تیرا اللہ۔ اور ذمہ داری بھی آپ نے لے لی، محنت بھی میں کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے قبول نہیں کیا جا رہا۔ جب قبولیت نہیں ہوتی تو بھی انسان کے اندر ایک مایوسی آتی ہے، اور یہ بھی اللہ کے دین کو انسانیت تک پہنچانا اس میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ واللہ لا یہدی ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نتیجہ۔ تو وہ اگر کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہتا اور کافر کو ہدایت آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو جدوجہد اور محنت یہ ہمارے ذمہ ہے، اور وہ بھی ہماری استطاعت کے دائرے کے اندر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو اللہ نے ذمہ داری بھی ہمیں دے دی اور وہ بھی استطاعت کے اندر، اور اس کے لیے بھی فرمایا کہ نتائج آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، نتائج میرے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے مدارس، ہماری جمعیت، اس نے انہی تعلیمات کی بنیاد پر اللہ کی دین کی سربلندی، بإعلاء کلمت اللہ، اس کی تعلیم و ترویج اور اس کی تنفیذ کے لیے جو جدوجہد شروع کی ہے، ہم اس لیے مایوس نہیں ہوں گے کہ ہمارا ایمان ہے کہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ذمہ سے جدوجہد اور محنت۔ لہذا محنت اور جدوجہد کا یہ سلسلہ آپ کا اور ہمارا قائم و جاری رہے گا۔ نہ مدارس بند کیے جا سکتے ہیں، نہ جمعیت علماء ختم کی جا سکتی ہے۔ یہ دونوں ایک ہی ہمارے اکابر کے دو مضبوط سلسلے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آج بھی قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔ اللہ کی طرف ہماری نظر رہنی چاہیے، اور اس عظیم الشان اجتماع پر میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور جامعہ کا شکر گزار بھی ہوں کہ ہم سب کو، آپ کو اور ہمیں یہ سعادت بخشی کہ اس مبارک علماء کی مجلس میں ہمیں شریک ہونے کی سعادت بخشی۔ عصر کی نماز اگر کسی نے نہیں پڑھی تو وہ بھی پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد مغرب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔